أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ O you who have believed, do not take your fathers or your brothers as allies, if they have preferred disbelief over belief, and whoever does so among you, then it is those who are the wrongdoers. Say, O Muhammad, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you than Allah and His Messenger and jihad in His cause, then wait until Allah executes His command, and Allah does not guide the defiantly disobedient people. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی کہ ناپاک لوگ اس کے پاس بھی نہیں جاتے، تو یعنی کہ اللہ جس کو پاک کرتا ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، غسل سے نہیں ہوتا، غسل تو سب کرتے ہیں۔ تو اب یہ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے 100 ایئرس کا اکاؤنٹ سمجھ لیں آپ۔ 100 ایئرس کا مطلب باپ، بیٹا، جوان بیٹا اور پورا سینئر بیٹا اور جونیئر بیٹا، یوں سمجھ لیں۔ تو یہ تین لوگوں کا پیئر اللہ نے بنایا ہے، رائٹ سائڈ پہ ایک، لیفٹ سائڈ پہ۔ تو اب آپ کی کہیں شادی ہوتی ہے تو وہ اس کا دیکھیں، بات جو یہ آیت بتا رہی ہے کہ دل میں عزیز رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کو عزیز رکھتا ہے، آپ کسی کو عزیز رکھتے ہیں، کہ مطلب دل میں اس کی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ پوری لنک ہے، اوپر سے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء علیہ السلام، پھر اصحابہ کرام، پھر یہ لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پوری دنیا سامنے رکھ لیں اور فیصلہ کر لیں، اپنے گھر دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں۔ ابا ہے، 4 بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کا اللہ کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں تم کو بہترین قصہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بتاتے ہیں۔ تو سب بھائیوں میں وہ 2 زیادہ عزیز تھے، تو اس کو سمجھیں۔ تو اب یہ دل میں بھی اللہ محبت ڈالتے ہیں، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت تھی، اللہ نے ڈالی اولاد کے لیے، پھر ٹیسٹ لے لیا۔ تو لہٰذا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کسی ملٹیپل پرابلم ہوتے ہیں، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ علاج کرتا ہے، بولتا ہے جی یہ شوگر ہے، فلانا ہے، ساتھ میں یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، تو اس کی وجہ یہ ڈائبٹیز ہے، فلانا ہے، یہ سارا ایسا قرآن ہے۔ تو انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں حب الشہوت ہے، یعنی کہ شہوت کی، عورت کی محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بولے جی میں بیوی ماں سے ایسے لنک ہے، بولے گا میں ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بیوی سے دوسرے نمبر پہ کرتا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو بہن کو بولے گا بہن میری اوپر ہے سب سے، ماں سے بھی اوپر، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے ایسی کیوں بنائی ہے؟ تو پوری دنیا میں اس کی 8.25 ارب لوگوں کا اکاؤنٹ سمجھ لیں کہ اب کوئی نہ کوئی ایسا لنک چلا آ رہا ہے، کوئی اس کے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ کسی اور سے کرتی ہے، وہ کرتا ہے، وہ کسی اور سے کرتا ہے، وہ کسی ایسے چلا آ رہا ہے پورا سسٹم۔ تو
تو اب یہ اللہ کو جب تک نہیں ملے گا، اللہ کی بات نہیں سنے گا، یہ اللہ کی بات سن لے گا، یہ سب کو بھول جائے گا. تو اس کو اللہ کی ضرورت ہے ہم کو، یعنی کہ کسی چیز کی ضرورت تو بعد میں ہے، پہلے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اب یہ سجدے کے اندر نور ہے، اور جو مسجدوں میں جہاں مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں اس کے نیچے نور بھرا پڑا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ڈسکور نہیں کرتے، وہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے اس کا. تو یہ ریسرچ ہے قرآن کی زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہر آدمی نے اپنا شیئر ڈالا ہوگا. تو اب اس کو آپ سمجھیں، کیوں طلاقیں ہوتی ہیں، کیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیوں کاروبار برباد ہوتے ہیں، کہ یہ ناجائز بات کی فیور کرتے ہیں. ہماری بیٹی ہے بھائی، کیا ہے بھائی تم نے یہ غلط کی، یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ مطلب وہ جیسے یہ دونوں چیزوں میں، شر اور خیر دونوں میں، کوئی ایک گالی دے گا ہم 4 دیں گے بھائی. اسی طرح سے محبت پیار میں کوئی تھوڑی سی محبت کرے گا ہم اس سے زیادہ کریں گے. تو ایسے ہی اللہ نے رکھا ہے اپنے ساتھ حساب. تو اللہ کی 99 طاقتیں ہیں. یہ 23 سال میں ٹھہر کے اتنا بڑی لمبی ریسرچ ہے، اس کے پیچھے بہت لوگوں کا کام ہے زمانے میں، صرف ہمارے گھر والوں کا نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا کام ہے اس کے اندر، شعر ہے اپنا. تو اللہ کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ والے کیا کہنے اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی عذاب میں ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے آگے بڑھنے والے، اور آگے بڑھنے والے کیا کہنے آگے بڑھنے والوں کے. تو یہ نہیں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا جی میں تو صحیح ہوں، آپ بیٹھ گئے سائڈ پہ، جی میں تو جنت میں حج کیا، عمرہ کیا، بھائی کیا ہو گیا، قرآن پڑھتا ہوں میں، نماز پڑھتا ہوں، تسبیح کرتا ہوں. اسی طرح بائیں ہاتھ والے اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں تو اللہ تو معاف کرے گا ہی نہیں میرے کو. آگے بڑھنے والے اللہ کہہ رہے ہیں کیا کہنے، اللہ کے مقرب لوگ ہیں آگے بڑھنے والے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے. تو چلتے رہنا ہے، رک نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو، جیسے مکے والے کتنے عرصے سے دین کے اوپر ہیں، وہ بھی جا کے آگے اٹک جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے نہیں ہیں. فلسطین میں، لیبیا میں، عراق میں ہوا، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، جو کچھ کیا یعنی کہ ڈر کے کیا، جیسے کرونا میں سب ڈر کے بیٹھ گئے. تو لہٰذا کہیں یہ 100 سال کا، 80-90 سال کا یہ آدمی اوپر ہے، یہ جا کے اٹک جاتا ہے. مجھے مکے میں ایک آدمی بڈھا ملا تھا خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو دروازہ کھلا ہوا تھا. تو لہٰذا وہ جا کے ایک جگہ اٹک جاتا ہے. تو پیچھے، کیونکہ وہ پیچھے لوگ نہیں آ رہے ہوتے، یعنی کہ 60-70 سال والا، 90 سال والا پیچھے، 50 40 30 ایسے 20 ایسے نیچے تک، یہ سارے چین کو آگے موو کرنا ہے. جیسے ہمارے گروپ میں کوئی جوان لڑکا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڈھا آدمی ہوگا. تو یہ ایسے لنک ہے. اب یہ آپ کا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کے دل ملتے جلتے ہیں. جیسے بہن بھائیوں میں زیادہ پیار ہوتا ہے، تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم کو زیادہ پیار ہے اور میں کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل ملتے جلتے ہیں. ایک ہوتے ہیں غلط راہ پہ چلنے والے، ایک ہوتے ہیں صحیح راہ پہ چلنے والے. تو لہٰذا جو ہے وہ قرآن سے فیصلے ہونے ہیں کہ میں صحیح ہوں، کہ میرے گھر والے صحیح ہیں، کہ لوگ اور صحیح ہیں، کہ میں خود صحیح ہوں کہ نہیں صحیح ہوں. یہ قرآن فیصلہ کرے گا. اور یہ بتا رہا ہے، یہ ہے پیرامیٹر ناپنے کا کہ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر تول لو اپنے آپ کو، اور یہی تمہاری کتاب ہے اعمال کی. اللہ کیا بتا رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. تو لہٰذا اب دیکھ لیں پنجاب میں یہ آیا فلڈ، اور پورے پاکستان میں آیا، گھروں کا کیا حال ہوا. تو جب آپ سو رہے ہیں، مدہوش ہیں، اب زندگی سمجھ رہے ہیں ایسے فری میں ملی ہے، بس جو آیا جس کا جو دل چاہے کھاؤ، جو جس کو گالی دینی گالی گلوچ کرو، حکومت میں بیٹھو، جو لوٹنا لوٹو، ہم کو کوئی پوچھنا. اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ پہ، میں پہلے 2 آیتوں کا کمپیریزن ڈال دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے ویڈیو لمبی. دنیا کی زندگی کھیل تماشا، آپس میں فخر و ستائش، مال اولاد کی زیادہ طلب اور خواہش. دنیا کی زندگی متاع فریب ہے. پھر اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو فرقے ہو گئے ان سے بھی تم کو کوئی کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے. تو اب آپ خود فتویٰ دینے کے بجائے جو وہ اللہ نے بتا رہے ہیں تو وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خود جو ہے اپنی ہوشیاری بیچ میں ڈالنے کے بجائے وہ کیوں نہیں بولتے بھئی یہ ہے اللہ کا فیصلہ، تم جانو اللہ جانے، جاؤ السلام علیکم. سمجھے؟ میں یہ صرف جوڑ سکتا ہوں، مطلب جو ہے بتا سکتا ہوں، باقی میں کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا کسی کے اوپر بیٹھ کے، کیونکہ اللہ نے کسی کو رائٹ دیا ہی نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ کنٹرول کرتے ہیں. عزت ذلت موت رزق سب اللہ کے ہاتھ میں. تو جن عورتوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے، باپ کا اور بہن بھائیوں کا کہنا مانا، اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے، وہ نقصان میں. جو آدمیوں نے دوستوں یاروں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا کہنا اللہ اس کے رسول کے فرمان سے اوپر رکھا، وہ بھی گھاٹے میں آ گئے. تو یہ لنک ہے پورا، اس کو سمجھیں. اللہ اس کے رسول، پھر بعد میں ماں باپ، پھر ایسے ہے شوہر، پھر ایسے ہے، لنک ہے. تو 100 سال کا آپ کا اکاؤنٹ پیش کر دیا. کوئی مائک اللہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا، کیونکہ جو اللہ سے جڑتے ہیں پھر وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی جماعت بنا کے بڑی کر کے نہیں وہ طاقت دکھانا چاہتے. وہ اللہ کی طاقت بڑی ہے، سب طاقتیں اس کی ہیں، سب کو اس نے بنایا، ہم نے کیا کیا. تو لہٰذا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. تو جو ممبر ہے کعبہ کا اور یہ مدینہ کا اور یہاں کے مسجدوں کا، یہ ایک ممبر ہے، اس کو سمجھ لیں آپ.
تو اس ممبر سے ایک بات ہونی چاہیے، وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اور سرٹیفائی بات، اللہ کے رسول کی سرٹیفائی بات ہے۔ اپنا تجربہ، اپنی تعلیم، اپنا میں نے یہ دیکھا، میں نے تو یہ وہ نہیں چلے گا۔ اللہ، اس کے رسول، بس اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے اللہ کو نہیں ڈالیں گے سب خراب ہو جائے گا۔ کاروبار کیوں نہیں چل رہا؟ 25 سال میں ملیں بند ہو جاتی ہیں، دل میں پیسے کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، باقی لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ کتے بلی ہیں۔ تو لہذا یہ کیوں ہے؟ آپ کو دل کی لائنیں سیدھی کرنی ہیں۔ کوئی نہ کوئی لڑکی ایسی ہوگی بولے گی میرے کو یہ آدمی پسند ہے، کوئی نہ کوئی لڑکا ایسا ہوگا بولے گا مجھے یہ لڑکی پسند ہے، ابا میں اس سے شادی کرنے دیتا۔ تو یہ دل میں اللہ ڈالتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ اس کو ابا میں اس سے کرنی، ابا میں اس سے کرنی، لڑکی بولی ابا میں اس سے کروں گی، ابا میں، تو یہ محبت اللہ ڈالتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ اس کے کرے محبت، منع نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول سے اور یہ ایمان سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے۔ اب سعودی عرب ہے، جہاد نہیں کرتا، جا کے اٹک گیا، باقی ساری دنیا اٹک جائے گی۔ اسی طرح آپ کے ہمارے ارد گرد بوڑھے لوگ ہیں، یہ آگے چل نہیں رہے، تو پیچھے والے کہاں سے چلیں گے اس کے آگے؟ تو لہٰذا ان کو آگے چلنا پڑے گا اللہ کی راہ میں کہ بھئی اب یہ میں یہاں تک میں نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا۔ اچھا، پہلا کام ہے، پہلی سیڑھی ہے علم لینا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، پھر یہ ساری چیزیں وہ بیچ بیچ میں آتی ہیں۔ بیچ میں جو یہ 12 گھنٹے کے معاملات، جو اس کو جھوٹ بولا، اس کو گالی دی، اس کے ساتھ منافقت کی، یہ ہے پرابلم۔ تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ تو دنیا میں سمجھ لیں جس سے جس کو اب یہ گھر والے بھی ایک دوسرے کو میاں بیوی نہیں پوچھتے، کوئی کسی کو، سب جو ہے اسپیڈ میں، کوئی اللہ کے حکم فالو نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جس سے جس کو کام پڑتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، باقی جس سے کام نہیں ہے اس کو کوئی نہیں یاد کرتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے احسانوں کو یاد کرو، انبیاء علیہ السلام کو یاد کرو، اور جو ہے اللہ کو بہت بہت یاد کرو بزرگی سے، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے احسانوں کو یاد کرنا، دوسروں کے گناہوں کو یاد نہیں کرنا ہے، اللہ کے احسانوں کو، اللہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، اور جو ہے اپنے گناہوں کو یہ یاد رکھیں۔ دوسرے کے ڈھول بجا رہے فلاں، اپنا بھی بتاؤ نا، تو یہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سارے دنیا کے انسان ایک جسم کی طرح اس کو سمجھ لیں۔ تو جس طرح سے آپ جڑتے جائیں گے لوگوں سے، اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے محبت ہے، میری ماں کو مجھ سے، مجھے کسی سے، تو یہ ایسا لنک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگ کی اٹینشن بھی لاس ہو جاتی ہے، تو ترجمہ اللہ قرآن سنیں نئی نسل کے لیے۔ ہاں، یہ دوسرے رشتوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ قرآن میں ہے زمانہ جاہلیت، تو یہ زمانہ جاہلیت میں شادیاں جب آیا قرآن تو پرانی شادیاں کینسل ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا جو ہے یہ جو اس زمانے میں جب آپ پورا قرآن نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ آپ شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ طلاق کو فائنل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ علم لیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا پہلے علم لیں، بعد میں یہ جتنی بھی شادیاں رکی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ لڑکیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پرانی والوں کو طلاقیں ہو گئیں، سپریٹ ہو گئی، اور نئی والی جو ہے لڑکیاں جوان وہ گھر میں بیٹھی ہیں، ان کی باری آنی ہے۔ ادھر مارکیٹ میں پرانے لوگوں نے گند کر دیا، جیسے کوئی ویزا نہیں دیتا وہاں پہ جو ہے پرانے لوگوں نے جا کے گند کر دی۔ اسی طرح سے لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، پرانے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، نئی لڑکیاں لڑکے کیو میں لگے ہوئے ہیں، ٹکاٹک شادی، اسپیڈ میں شادی، اسپیڈ میں طلاق، چھٹی، اپنے اپنے گھر جاؤ۔ تو پہلے یہ بریکیں ہیں، قرآن کو اس کو سنیں سمجھیں، پھر شادی کریں، نکاح کریں، تاکہ نقصان سے بچ سکیں، اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا، اپنے پہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔